السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اور پروجیکٹ کے فائنل ڈیلیوریبل کے بارے میں دیکھیں گے جس کا نیم ہے کمنٹ فلٹرنگ فار ڈسکشن فورم موڈریشن۔ 3 یوزرز ہمارے پاس بنتے ہیں اس پروجیکٹ کے اندر، ایک ہمارا ایڈمن ہے، ایک ہمارا جنرل یوزر ہے اور ایک ہے ہمارا ماڈریٹر۔ فنکشنلٹیز یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، یوزرز کا بھی لکھا ہوا ہے کہ کتنے یوزرز ہمارے پاس بنتے ہیں۔ ایڈمن کے جو کام ہے وہ ایڈ کر سکتا ہے، اپڈیٹ کر سکتا ہے اور ڈیلیٹ کر سکتا ہے ماڈریٹرز کو۔ اس کے علاوہ جو ریکویسٹ آئیں گی یوزر سے، نارمل یوزر جب رجسٹر کرے گا تب وہ رجسٹریشن ریکویسٹ ہی ہوگی جو ایڈمن کے پاس جائے گی۔ ایڈمن اس کو ایکسیس دے گا کہ آپ لاگ ان کر سکتے ہیں، یعنی اس کا جو سٹیٹس ہوگا پہلے پینڈنگ میں ہوگا، بعد میں اپروو میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد ایڈمن کی جو فنکشنلٹی ہے وہ کہتا ہے کہ ایڈمن کین ایڈ اپڈیٹ ڈیلیٹ دی ان اپروپریٹ کی ورڈز ان دی سسٹم so that they can get automatically removed when a user create a new post یا ٹاپک یا پھر کمنٹ۔ یعنی کی ورڈز ایڈمن خود سے ایڈ کر سکے گا، کچھ ایسے کی ورڈز جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گالیاں وغیرہ یا کچھ اور بھی کی ورڈز جو ایڈمن کو لگتے ہوں گے کہ پوسٹ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ یوٹیوب پہ دیکھیں یا پھر فیس بک پہ دیکھیں یا کمنٹ سیکشن میں کسی لوگ نے، یا یوٹیوب کے اوپر اگر آپ کا چینل ہے تو وہاں پہ بھی ایکسیس ہوتی ہے کہ آپ کمنٹس میں سے کون سے کی ورڈ کو ریموو کروانا چاہتے ہیں تو آٹومیٹکلی ریموو ہو جاتے ہیں جب کوئی نیا بندہ کمنٹ کرتا ہے۔ نارمل یوزر ہمارے پاس پہلے رجسٹر کرے پھر لاگ ان کرنا چاہیے۔ لاگ ان تب کرنا چاہیے جب تک اس کا اکاؤنٹ اپرووڈ میں ہو، یعنی اگر پینڈنگ میں ہوگا یا ایڈمن اس کا ایکسیس کینسل کر دے گا تو وہ لاگ ان نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد ہمارا ماڈریٹر آ جاتا ہے۔ ماڈریٹر کی جو فنکشنلٹیز ہیں وہ ٹاپکس کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے، جیسے ہی وہ ٹاپک کو ڈیلیٹ کرے گا اس کے اگینسٹ جتنے بھی ہمارے پاس کمنٹس ہوں گے وہ بھی ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ ماڈریٹر will be allowed to ban any user، کسی بھی یوزر کو وہ بین بھی کر سکتا ہے ٹائم پیریڈز کے لیے، جیسا کہ وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈیز میں، یعنی 2-3 دن یا پھر اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لحاظ سے وہ بین کر سکتا ہے یوزرز کے ایکسیس کو۔ نارمل یوزر جو ہمارے پاس ہوگا وہ اپنی پوسٹ کو کریٹ کر سکے گا، وہ کمنٹس بھی کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ ایڈمن اور ماڈریٹر کے کام الگ ہیں ہمارے پاس اور نارمل یوزر کا کام الگ ہے۔ میرے پاس اس پروجیکٹ کے 3 بچے ہیں تو پھر تینوں اسٹوڈنٹس کا جو پروجیکٹ ہے وہ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آپ نے 3 براؤزرز کے اندر پروجیکٹ کو اوپن کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے زیم سرور کو اوپن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا زیم سرور ہو گیا۔ میں آپ کو ایک ویڈیو دوں گا جب آپ کو سورس کوڈ ملے گا، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے آپ نے زیم سرور کو انسٹال کرنا ہے اور انسٹال کرنے کے بعد کس طرح سے اپنے پروجیکٹ کو رن کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی کے لیے آپ نے 3 براؤزر کو اوپن کرنا ہے۔ اب 3 براؤزر کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس 3 یوزرز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پہلے پروجیکٹ کو دیکھتے ہیں جس کا نیم ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے پاس لوکل ہوسٹ کے اندر ایک فولڈر بنا ہوا ہے /comments کے نیم سے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا پہلا پروجیکٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا لوکل ہوسٹ انسٹال ہوگا یا زیم سرور رننگ سٹیٹ میں ہوگا تب یہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ آپ چاہیں تو اس کی جو بیک گراؤنڈ پکچرز ہیں وہ چینج کر سکتی ہیں، ادروائز اس کو ایسے ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہی چیز یہاں سے کاپی کرنی ہے اور جو 3 براؤزرز آپ نے اوپن کیے ہوئے ہیں نا ان کے اندر پیسٹ کر لینی ہے یہی لنک، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کے پاس آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ہوم پیج آ جائے گا۔ ایک سائڈ پہ آپ نے ایڈمن کو لاگ ان کرنا ہے، یہاں پہ میں ایڈمن کو لاگ ان کرتا ہوں اور اسی ایڈمن کی فنکشنلٹیز آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایڈمن کا جو یوزر نیم ہوگا ہمارے پاس ایڈمن ہوگا اور پاسورڈ ہمارے پاس ایڈمن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم لاگ ان کرتے ہیں تو یہ ہمارے ایڈمن کا ڈیش بورڈ آ جائے گا جس میں وہ دیکھ سکے گا کہ ہمارے پاس ٹوٹل یوزرز کتنے ہیں، ان میں سے نارمل یوزر کتنے ہیں اور ماڈریٹر کتنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اپڈیٹ پروفائل بھی کر سکتا ہے ایڈمن اپنی، اس کے علاوہ ایڈمن یوزرز کو دیکھ سکتا ہے اور ان یوزر کا جو سٹیٹس ہے وہ پینڈنگ میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ان کے جو سٹیٹس ہے ان کو اپروو بھی کر سکتا ہے ایڈمن۔ اسی طرح ایڈمن یوزرز کو ایڈ بھی کر سکتا ہے، کن کو ایڈ کر سکتا ہے؟ ماڈریٹر وغیرہ کو یہاں پہ ایڈ کر سکتا ہے ایڈمن، ٹھیک ہے جی۔ ایڈٹ کر کے ان کا جو سٹیٹس ہے یہ ابھی اپرووڈ میں ہے وہ پینڈنگ میں بھی لے جا سکتا ہے۔ یہاں پہ آپ کلک کریں، اپروو ہے تو یہاں پہ آپ بین کر دے اس کا، یا اپڈیٹ یوزر پینڈنگ میں کر دے تو اس کا سٹیٹس پینڈنگ میں چلا جائے گا۔ پینڈنگ کا مطلب ہے کہ یہ ابھی لاگ ان نہیں کر سکتا آپ کی ویب سائٹ پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ نے ایڈ یوزر کرنا ہے ماڈریٹر کے نیم سے، ٹھیک ہے۔ یہ ماڈریٹر ہمارے پاس آ گیا، ماڈریٹر 2 ہم اس کو لکھتے ہیں
ماڈریٹر 2، کیونکہ پہلے میں نے ایک ایڈ کیا ہوا ہے، آپ نے ماڈریٹرس کو ایڈ کرنا ہے 1 2 3، اور یہ ایڈ یوزر. سارے جو ہم نے پروجیکٹ بنائے ہوئے ہیں ہر کسی کی فنکشنالٹی الگ ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے جو ماڈریٹر ایڈ کیا ہے ماڈریٹر 2 وہ یہاں پہ آ گیا. ٹھیک ہے جی، کی ورڈ میں جاتے ہیں. ہم کی ورڈز کو انٹر بھی کر سکتے ہیں، اور پہلے سے جتنے بھی کی ورڈز ہم نے ایڈ کیے ہوئے ہیں وہ ان کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے جی، جو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. انٹر فرض کرے کہ میں چاہتا ہوں کہ ناصر اگر کوئی کی ورڈ لکھے تو وہ یہاں پہ بین ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ جی حیدر یا پھر کوئی بھی ایسا نیم. ٹھیک ہے، ہم ایس ایس یا پھر یوٹیوب یا پھر ٹک ٹاک وغیرہ یا کوئی بھی کی ورڈ یا اپنے ڈیفرنٹ ویب سائٹ سے لے لینے ہیں کہ بین کرنے کے لیے کون سے کی ورڈ، یا اپنی مرضی کے بھی رکھ سکتے ہیں آپ. یہ ایڈمن کے ٹاسک یہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں. دوسرا جو ہمارا ہے وہ یوزر کا آ جاتا ہے. یوزر کو ہم یہاں سے پہلے رجسٹر کرواتے ہیں. ٹھیک ہے جی، پھر لاگ ان کرواتے ہیں. یہاں پہ رجسٹر کروانے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس اس کا یوزر نیم ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں جی یہ یوزر 2 ہے، اس کا جو پاسورڈ ہے وہ 1 2 3 ہے. فون نمبر ہم اس کا لے لیتے ہیں یہ والا. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یوزر کا جو جی میل ہے یہ یوزر 2 لیتے ہیں. یوزر ٹائپ ہمارے پاس ہے نارمل یوزر. ٹھیک ہے، اس کو ہم رجسٹر کرتے ہیں. تو یہاں پہ ایج ہم نے نہیں ڈالی ہوئی، تو یہ ایج ہمارے پاس آ گئی. رجسٹر کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں میسج بھی آ جائے گا کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ابھی پینڈنگ میں ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس کو لاگ ان کروانے کی ہم کوشش کریں گے. جب یہ یوزر 2 تھا ہمارے پاس، ٹھیک ہے، پاسورڈ ہمارا 1 2 3 تھا. لاگ ان کروائیں گے تو یہ نہیں ہوگا لاگ ان ہمارے سے. ٹھیک ہے، وہ کہے گا نو اکاؤنٹ. ٹھیک ہے، جب تک ہم اس کا سٹیٹس کیا کروائیں گے، اپروو نہیں کروائیں گے، تب تک وہ ہمیں ویسا میسج دے گا. ٹھیک ہے، ہم نے وہاں پہ یوزر کا جو میل تھا وہ غلط ڈالا تھا، تو ایک بار صحیح میل سے اس کو لاگ ان کروا لیتے ہیں. پاسورڈ ہمارے پاس 1 2 3 ہے، اس کو ہم لاگ ان کرواتے ہیں. تو یہ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ یور اکاؤنٹ از پینڈنگ اپروول. یہاں سے ہم اپروو کرواتے ہیں. اس کو ایڈٹ میں جاتے ہیں، اس کے جو سٹیٹس ہے پینڈنگ میں تھا، اب اپروو کرواتے ہیں. اپڈیٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ اپروو ہو جائے گا ہمارا سٹیٹس. اب یہاں پہ جا کے ہم اس کو کیا کروا سکتے ہیں، لاگ ان کروا سکتے ہیں. یہ ہمارے یوزر کا ڈیش بورڈ آ جائے گا. یہ پہلے سے ٹاپکس وغیرہ جو ہماری ویب سائٹ پہ پڑے ہوں گے وہ سب ٹاپکس کو دیکھ سکے گا. ٹھیک ہے، اپڈیٹ پروفائل کر سکے گا، اور اپنا ٹاپک بھی کوئی بھی ایڈ کر سکے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ اب ہمارا جو وہی کی ورڈ کا سینیریو ہے وہ یہاں پہ آ جاتا ہے. کی ورڈ جو ہم نے ایڈ کیے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے جو کی ورڈ ہے ہی. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ فلٹر ہوتا ہے یا نہیں آٹومیٹکلی. یہ ہی. ٹھیک ہے، جو سپیلنگ وہیں پہ جو سپیلنگ ہمارے پاس تھے نا وہ یہاں پہ بھی آنے چاہیے. دس از فرسٹ پوسٹ. ٹھیک ہے جی، میں اس کو کاپی کرتا ہوں اور یہاں پہ بھی یہی کچھ پیسٹ کرتا ہوں. پھر میں پیسٹ کرتا ہوں، پھر میں پیسٹ کرتا ہوں. اب دیکھیں ہمارے ٹائٹل میں سے بھی ہی جو ہے وہ ریموو ہو جائے گا آٹومیٹکلی، اور جو کنٹینٹ دیا ہے ہم نے اس میں بھی ریموو ہو جائے گا. ایڈ پہ کلک کرتے ہیں تو ٹاپک ہمارا ایڈ ہو جاتا ہے. دیکھیں اب اس نے فلٹر کر کے یہاں پہ دے دیا ہے کہ آپ نے یہ والی چیز ایڈ کی ہے. ویو پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی وہ چیز آ جائے گی. ٹھیک ہے، کہ آپ نے کون سے ٹاپکس کو وغیرہ کو ایڈ کیا ہوا ہے اور کون سے ہیں. جو ٹیکسٹ ہم نے یا کی ورڈ ڈالے تھے وہ یہاں سے آٹومیٹکلی ریموو ہو گیا. اگر ہم ایڈٹ کر کے بھی اس میں ڈالیں تو اس میں بھی ہمارے ٹاپک میں ہوں گے ہی وغیرہ نہیں آئے گا، کیونکہ ہم نے وہ کی ورڈ ریموو کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ہم پھر ہوم پیج پہ جاتے ہیں. ہم کمنٹس کرتے ہیں کسی بھی پوسٹ کے اوپر. فرض کریں کہ یہ ہمارے پاس پوسٹ ہے اور یہاں پہ ہم ہی کا کمنٹ کرتے ہیں، دس از مائی کمنٹ. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ سبمٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہی جو ہمارا ہو گیا وہ یہاں سے ڈیلیٹ ہو گیا آٹومیٹکلی کی ورڈ، کیونکہ ہم نے وہ ریموو کروا دینا ہے. آٹومیٹک فلٹر کرے ہماری یہ ویب سائٹ جو فنکشنالٹی اس کی تھی یا پھر جو ریکوائرمنٹس تھی وہ یہاں پہ پوری ہو رہی ہے. اس کے بعد ہمارا ماڈریٹر تھا. یہاں پہ ہم ماڈریٹر کو لاگ ان کرواتے ہیں. ہم نے ماڈریٹر 2 کے نیم سے ایک بنایا تھا ابھی یوزر. ٹھیک ہے جی، اس کو لاگ ان کرواتے ہیں ہم. تو یہ ہمارا ماڈریٹر آ گیا. یہاں پہ وہ آئی تھنک کہ ہم نے جرنل یوزر یہاں پہ بنا دیا ہے ماڈریٹر کو. ٹھیک ہے، تو یہ ماڈریٹر ہمارے جرنل یوزر ہے. تو ایڈٹ کریں گے ہم اس کی یوزر جو ٹائپ ہے وہ اس کی ماڈریٹر کر دیں گے، اپڈیٹ کر دیں گے. تو یہ ہمارا ماڈریٹر یہاں پہ بن جائے گا. اس کو لاگ آؤٹ کرواتے ہیں اور پھر سے اس کو لاگ ان کروائیں گے. تو اب اس کی یوزر ٹائپ ہم نے چینج کروا دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لاگ ان کریں گے تو یہ ماڈریٹر کا ہمارے پاس ڈیش بورڈ آ جائے گا. وہ دیکھ سکے گا کہ ٹوٹل ٹاپکس کتنی ہیں، بینڈ یوزر کتنے ہیں اور ٹوٹل ان بین یوزر کتنے ہیں. ٹھیک ہے نا.
اب یہاں پہ ہم نے جو یوزرز کو ایڈ کیا تھا، یہ دیکھیں ہمارے پاس یوزر 2 تھا نا، ابھی اس کو بین کرتے ہیں ہم، 10 دنوں کے لیے بین کر دیتے ہیں۔ آج ڈیٹ ہے ہماری 22 اور 10 دنوں کے لیے اس کو بین کر دیتے ہیں۔ تو یہ 10 دن کے بعد جا کے اس کو وہ کیا کرے گا، اپروو کرے گا، کیونکہ 31 کا مہینہ ہے نا دسمبر، تو یہ 1 جنوری کو جا کے یہ ان بین ہو جائے گا آٹومیٹکلی۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ ہم نے اس کو لاگ ان کروایا ہوا ہے، ہم نے اس کو یہاں پہ لاگ ان کروایا ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ٹاپک کو ایڈ کر سکتا ہے یا نہیں۔ دیکھیں جب جیسے ہی ہم نے ایڈ ٹاپک کیا ہے تو ہمارے پاس یہ میسج آ گیا ہے۔ ہم اس کو بیک کرتے ہیں، اب دیکھیں کمنٹس کے لیے بھی بالکل ویسے ہی ہمارے پاس میسج آ گیا ہے کہ آپ کمنٹ نہیں کر سکتے، آپ بین ہیں۔ اگر ماڈریٹر چاہے تو اس کو ان بین بھی کر سکتا ہے، جیسے وہ ان بین کرے گا اس پیج کو ہم نے ریفریش کرنا ہے، تو یہ دیکھیں پھر سے وہ کمنٹ کو بھی ایڈ کر سکے گا اور ہمارے جو ٹاپکس ہیں ان کو بھی وہ ایڈ کر سکے گا۔ تو یہ ہمارا پہلا پروجیکٹ ہو گیا۔ اب ہمارا جو دوسرا پروجیکٹ ہے وہ ہمارے دوسرے فولڈر کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ ہمارے کمنٹ 2 کے فولڈر کے اندر پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارا دوسرا پروجیکٹ آ گیا۔ سب سے پہلے آپ نے اس کی بیک گراؤنڈ پکچر چینج کرنی ہے، کیونکہ یہ میرے پاس رینڈم پڑی تھی تو میں نے لگا دیا اس کو۔ یہاں پہ بھی بالکل ویسے ہی ہے، کیونکہ ہم نے ڈیفرنٹ بنانا تھا نا ایک پروجیکٹ کو دوسرے سے، تو یہاں پہ میں نے اس کو ڈیفرنٹ کور کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہی والی لنک آپ نے یہاں سے کاپی کرنی ہے اور تینوں براؤزر میں جا کے پیسٹ کر دینی ہے۔ میں آپ کو تینوں فنکشنلٹیز اس کی دکھاتا ہوں، اور اس کو بھی ہم لاگ آؤٹ کرتے ہیں، اور یہاں پہ یہ آ گیا ہمارے پاس۔ سب سے پہلے ہم ایڈمن سائٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا بھی ایڈمن سائٹ بالکل ویسے ہی ہے، لیکن یہاں پہ ایڈمن ہمارا جی میل کے ذریعے لاگ ان ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایڈمن یا پھر ایڈمن یہاں پہ ایڈمن تھا آئی تھنک ہمارا .com ہمارا یوزر نیم آ گیا یا ای میل آ گیا۔ پاسورڈ ہمارا 123 یہ نہیں ہے، پاسورڈ ہمارا ہوگا جی یہاں پہ ایڈمن ہی ہوگا یہاں پہ پاسورڈ ہمارا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایڈمن آ گیا۔ اچھا لاگ ان کرتے ہیں، یہاں سے ہم نے اس کے ڈیٹا بیس کے اندر جا کے دیکھنا پڑے گا کہ اس کا جو پاسورڈ تھا وہ ہمارا کیا تھا ایڈمن کا۔ تو یہاں پہ ہم جاتے ہیں localhost/php my admin کے اندر، اور اس کا جو ڈیٹا بیس کا نیم تھا وہ ہمارے پاس تھا comment_db کے نیم سے آئی تھنک، یا comment filtering_db یا filtering_db، یہ والا ہمارا تھا۔ اور ایڈمن کی ٹیبل کے اندر جا کے ہم نے اس کو دیکھنا ہے، تو یہ تھا admin@admin.com اور پاسورڈ ہمارا تھا جی 123.com۔ ٹھیک ہے جی، اور یہاں پہ 1234 آ گیا ہمارے پاس۔ لاگ ان کرتے ہیں ہم اس کو، تو یہ لاگ ان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بالکل ویسے کا ویسا ہی ہمارا سینیریو ہے۔ یہاں پہ ایڈمن جسٹ اپروو کر رہا ہے اب نارمل یوزر کو۔ ٹھیک ہے، اس کے اسٹیٹس کو اپروو کرے گا، پینڈنگ میں ہوگا تو ریجیکٹ کرے گا۔ اپنی پروفائل کو اپڈیٹ کر سکتا ہے ایڈمن آ کے، یہاں پہ ماڈریٹرز وغیرہ کو یہاں پہ ایڈ کر سکتا ہے، پہلے سے وہ دیکھ سکتا ہے کہ کون سے ماڈریٹر ایڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو ایڈٹ بھی کر سکتا ہے، پھر ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے۔ کی ورڈز وغیرہ یہاں پہ ایڈ کر سکتا ہے، اور پہلے سے ایڈٹ کی ورڈز کو وہ دیکھ سکتا ہے۔ یہاں پہ جیسے ناصر ہمارا کی ورڈ تھا وہ بین ہے، عباس کی ورڈ ہے ہمارا وہ بین ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب نارمل یوزر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ نارمل یوزر ہمارے پاس کون سے تھے۔ یہاں پہ ہم ہوم پہ جاتے ہیں، تو یہ ہمارا نارمل یوزر تھا، اس کو ہم کاپی کرتے ہیں۔ اب اس کو لاگ ان کروا لیتے ہیں کیونکہ اس کا اسٹیٹس اپروو ہے، تو جلدی سے میں اس کا دکھا دیتا ہوں۔ اب رجسٹریشن فارم ہی دیکھ لیں، اس کا الگ ہے، اور پہلے والے کا ہمارا ٹوٹلی بوٹ اسٹریپ سے بنا تھا، اب یہ ٹوٹلی CSS سے ہم نے بنایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارا یوزر آ گیا، اس کو ہم لاگ ان کرواتے ہیں۔ یہ ہمارا اب ہوم پیج آ گیا یوزر کا۔ ٹاپکس وغیرہ وہ ایسے دیکھ سکتا ہے کہ کتنے ٹاپکس تھے، وہ اپنی پروفائل کو بھی ایڈٹ کر سکتا ہے، ٹاپک کو بھی ایڈ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جتنے ایڈٹ ہیں پہلے سے اگر اس نے کیے ہوں گے تو وہ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں، ان کو ڈیلیٹ بھی۔ ہم یہاں سے کیونکہ ناصر ہمارا جو کی ورڈ تھا وہ بین تھا، دس از فرسٹ پوسٹ کے نام سے ہم اس کو پوسٹ کرتے ہیں، اور یہاں پہ لکھتے ہیں عباس، یہ کی ورڈ بھی ہمارا بین تھا، دس از کنٹینٹ۔ کریٹ ٹاپک پہ جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو وہ کریٹ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں جو بین کی ورڈ تھے نا، اب یہاں پہ میں نے اسٹیرک کا سائن دے دیا ہے کہ جتنے بھی کی ورڈ ہمارے بین تھے وہاں پہ 3 سٹار آ جانے چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہوم پہ جائیں گے تو یہ بھی دیکھیں اسٹیرک کے ساتھ یہ چیزیں آ جائے گی۔ اگر آپ نے اس کا اسٹیرک سائن چینج کرنا ہے تو آپ کس طرح سے چینج کر سکیں گے؟ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ کس پیج کے اندر آپ کا یہ ایڈ ٹاپک پڑا ہوا ہے، تو آپ کا ہے user_add topics۔ آپ نے فولڈر کے اندر چلے جانا ہے، ایشی ڈاکس کا آپ کا فولڈر ہوگا جس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی پڑی ہوئی ہوں گی۔ تو یہاں پہ یہ کمنٹ 2 تھا ہمارے پاس، تو یہ سارے کے سارے پروجیکٹ وہ ہیں جو پہلے سے ہم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو user_add topic، اس کو آپ نے ایڈٹ کرنا ہے کسی بھی براؤزر کے اندر یا کسی بھی
براؤزر کہتا ہوں میں نوٹ پیڈ کے اندر، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ 3 اسٹار دیے ہوئے ہیں میں نے، اس کو آپ نے اسپیس دے دے یہاں پہ، یا پھر کوئی ورڈ لکھ دیں کہ یہ بین تھا تو یہ بین ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی ٹائٹل پہ کور کر رہا ہے ہمارا جو کوڈ ہے، اور اس کے جو کنٹینٹ ہے اس پہ بھی کور کر رہا ہے. اسی طرح ماڈریٹر ہے، اس کا ماڈریٹر کو بھی ہم لاگ ان کرواتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں اس کا لاگ ان یوزر کا الگ ہے اور ماڈریٹر کا الگ ہے، لیکن اس سے جو پہلا پروجیکٹ تھا اس میں ہم نے ایک ہی لاگ ان یوز کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ ڈیفرنٹ فنکشنلٹیز ہو جاتی ہیں. اس کو ہم لاگ ان کرتے ہیں تو یہ ماڈریٹر کا ہمارے پاس ہوم پیج آ جائے گا. اس میں ٹاپکس کو بھی دیکھ سکتا ہے وہ. اب دیکھیں جیسے ہی یہاں سے وہ کوئی ٹاپک کو ڈیلیٹ کرتا ہے نا، اس کے اگینسٹ جتنے بھی کمنٹس تھے وہ بھی ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی یوزر کو بین کرنا ہے تو یہاں سے وہ بین بھی کر سکتا ہے، اور پہلے سے اگر یوزر بین ہے تو اس کو ان بین بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اس کو میں کہتا ہوں کہ 7 دن کے لیے اس کو بین کر دو، یہ بین پہ کلک کرے گا تو یہ بین ہو جائے گا. اس کو ہم ریفریش کرتے ہیں، یہ دیکھیں یہ یوزر پہلے سے ہی بین ہے، ٹھیک ہے جی. اب یہ 29 تک بین ہے. اب جا کے ہم یہاں سے ریفریش کرواتے ہیں، کمنٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اب یہ کمنٹ کا یہ میسج آ گیا ہمارے پاس کہ سوری یو آر بینڈ اینڈ کین ناٹ ایڈ اے کمنٹ ایٹ دی مومنٹ، ٹھیک ہے. اسی طرح ٹاپک پہ کلک کرتے ہیں تو ٹاپک پہ بھی ہمارا یہی آ جائے گا کہ سوری یو آر بینڈ اینڈ کین ناٹ کریٹ نیو ٹاپک، ٹھیک ہے جی. یہ ہمارا دوسرا پروجیکٹ ہو گیا. اب تیسرا پروجیکٹ ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارا کون سا تھا. وہ کمنٹ 3 کے فولڈر کے اندر پڑا ہوا ہے ہمارے پاس. یہ ہمارا تیسرا پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہم نے کوئی پکچر وغیرہ نہیں لگائی ہوئی. تو اسی یو آر ایل کو ہم کاپی کرتے ہیں اور براؤزر کے اندر پیسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ چیز ہمارے پاس آ گئی، اور یہاں پہ یہ چیز ہمارے پاس آ گئی. آپ چاہیں تو اس کے بیک گراؤنڈ کلرز وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو مسئلہ نہیں ہے. ہم ایڈمن کو لاگ ان کرتے ہیں. ایڈمن یہاں سے یوزر نیم اور پاسورڈ کے ساتھ لاگ ان کرے گا. تو یوزر نیم ہمارا یہ آ گیا اور پاسورڈ ہمارا یہ، ٹھیک ہے. یہاں پہ ایڈمن کے جو یوزرز ہوں گے وہ سارے آ جائیں گے، وہ ان کے اسٹیٹس کو اپڈیٹ کر سکتا ہے. ماڈریٹرز کا بھی اسی طرح یہ ہے کہ وہ ان کو ایڈ کر سکتا ہے اور ویو بھی کر سکتا ہے ماڈریٹرز کو، ٹھیک ہے. کی ورڈز ہیں، ایڈمن ایڈ بھی کر سکتا ہے اور پہلے سے ایڈڈ کی ورڈز کو وہ ویو بھی کر سکتا ہے. جس طرح یہ SQLL ہمارے پاس کی ورڈ ہے تو یہ بین ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یوزر جو ہے اس کا جو میل تھا وہ کیا ہے. یوزر اب یہاں پہ جو ہمارا یوزر ہے وہ لاگ ان کیسے کرے گا؟ یوزر نیم اور پاسورڈ کے ذریعے لاگ ان کرے گا. تو ہمارا یوزر نیم تھا ناصر12، پاسورڈ 123. لاگ ان کرتے ہیں ہم اس کو تو یہ چیز آ گئی ہمارے پاس. ہم آل پوسٹ کو دیکھ سکتے ہیں، اپڈیٹ پروفائل کر سکتے ہیں. پوسٹ ناؤ پہ کلک کریں گے تو ہم پوسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور پہلے سے جو ایڈٹ پوسٹ ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ بالکل ویسے ہی سینیریو ہے ہمارے پاس یہاں پہ، کیونکہ ہمارے پاس SQLL ہمارے پاس بین تھا یوزر کی ورڈ، ٹھیک ہے. تو دس از پوسٹ، یہاں پہ دس از پوسٹ SQLL، ٹھیک ہے. ایڈ پہ کلک کرتے ہیں تو پوسٹ ہماری ایڈڈ ہو گئی ہے، لیکن یہاں پہ ویو پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں SQLL جو ہمارا کی ورڈ بین تھا وہ یہاں سے آٹومیٹکلی ریموو ہو گیا ہے. ہم ہوم پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ ڈیٹیل پہ کلک کرتے ہیں تو ہم اس پوسٹ کی ڈیٹیل کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح اس میں بھی فلٹر ہوگا، دس از SQLL، ٹھیک ہے. تو یہ فلٹر ہو جائے گا، یہاں پہ دس از آ جائے گا، SQLL ریموو ہو جائے گا ہمارے پاس، ٹھیک ہے جی. یہاں پہ ہم ماڈریٹر کو دیکھتے ہیں کہ ماڈریٹر ہمارا یہاں پہ کون سا ایڈ تھا. ویو پہ کلک کرتے ہیں تو ماڈریٹر ہمارا تھا Haider@gmail.com، اور اس کے اوپر ہم ماڈریٹر کو لاگ ان کرواتے ہیں. تو ماڈریٹر بھی یہاں پہ یوزر نیم اور پاسورڈ کے ذریعے ہی لاگ ان کرے گا. تو یہ دیکھیں یہ ماڈریٹر آ گیا. یہاں پہ وہ اپنی اپڈیٹ پروفائل کر سکتا ہے، بین کر سکتا ہے کسی یوزر کو. تو بین یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ 30 دنوں کے لیے آپ نے بین کرنا ہے اس یوزر کو، تو یہ اسٹیٹس اس کا بین ہو جائے گا، ٹھیک ہے. ابھی ان بین کرتے ہیں تو یہ ناٹ بین. اگر بین کرتے ہیں ہم 60 دن کے لیے، جتنے بھی دنوں کے لیے، تو یہ اتنی ڈیٹ کو فیچ کرے گا، ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ ابھی کمنٹ کا سیکشن ہمارے پاس اوپن ہے. اب جیسے ہی ہم اس کو ریفریش کریں گے تو یہ دیکھیں کمنٹ والا سیکشن یہاں سے غائب ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ میسج آ جاتا ہے کہ یو آر کرنٹلی بین. پوسٹ ناؤ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہمارے پاس میسج آ جاتا ہے. تو یہ ہمارا پورے کا پورا پروجیکٹ تھا کمنٹ فلٹرنگ کا. آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ہر پروجیکٹ کی الگ سے کیٹیگری بنا لینی ہے. پوسٹ وغیرہ تو آپ نے خود ہی کرنی ہے. تو کسی پروجیکٹ کے اوپر آپ نے کرکٹ کے ریلیٹڈ پوسٹ کرنی ہے، کسی کے اوپر آپ نے فوڈ کے ریلیٹڈ پوسٹ کرنی ہے، اور کسی کے اوپر آپ نے
فیشن یا انٹرٹینمنٹ کے ریلیٹڈ، فلمز وغیرہ کے ریلیٹڈ پوسٹ کرنی ہے، کیونکہ سر نے بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کسی ایک کیٹیگری کا یہ بنا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ سپورٹس ہو گیا، موویز یا نیوز وغیرہ۔ اگر یہ آپ ڈفرینٹ طرح کی پوسٹ کریں گے نا وہاں پہ، سر دیکھیں گے جب اس کا کنٹینٹ تو ان کو لگے گا کہ ہاں جی یہ ڈفرینٹ لڑکے کا پروجیکٹ ہے۔ باقی یہ تھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔